الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين الحمد للہ تبارک و تعالی آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم سب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کے اس مختصر وقت میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ درود پاک کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ برکتیں ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے بڑا شاندار تاکیدی حکم عطا فرمایا ہے۔ تو اس حکم کی تکمیل کرتے ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ حضور تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، اور بالخصوص جمعۃ المبارک کے دن درود پڑھنے کا اہتمام غیر معمولی ہونا چاہیے۔ یعنی اگر روزانہ ہم ایک تسبیح پڑھتے ہیں تو جمعۃ المبارک کو 2 تسبیحیں پڑھیں۔ روزانہ اگر کوئی 2 تسبیحیں پڑھتا ہے تو جمعۃ المبارک کے دن 4 تسبیحیں پڑھیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، ویسے تو فرما دیا گیا کہ درود پڑھو، سلام خوب بھیجو۔ حضور نے بھی فرما دیا کہ مجھ پر درود پڑھو تو اللہ تم پر ایک درود کے بدلے 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ایک بار تم درود پڑھو تمہارے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ لیکن جمعۃ المبارک کے متعلق خصوصاً فرمایا اکثروا علی صلاۃ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود پڑھو، فإنہ یوم مشہود، یہ یوم مشہود ہے۔ مشہود شاہد سے اس میں مفعول ہے، یعنی جیسے ایک قاتل ہوتا ہے دوسرا مقتول ہوتا ہے، ایک ضارب ہوتا ہے دوسرا مضروب ہوتا ہے، ایک فاعل دوسرا اس کا مفعول، اسی طرح ایک شاہد ہوتا ہے اور ایک مشہود ہوتا ہے۔ تو مشہود کا ایک معنی ہے حاضری کا دن، مشاہدے کا دن۔ ایک تو اس دن میں فرشتے اترتے ہیں، تو جو
زیادہ درود پڑھ رہا ہوگا، فرشتے بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر اس کی رپورٹ پیش کریں گے کہ اے اللہ فلاں نے فلاں جگہ پہ بیٹھ کر اتنی بار آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمایا ہے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے مشاہدے سے کہ حضور تاجدار مدنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے غیر معمولی قوتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ ان قوتوں میں سے ایک قوت حضور کے پاس اللہ کی دی ہوئی ایسی بھی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کا مشاہدہ فرما سکتے ہیں۔ تو یعنی جمعۃ المبارک کے دن حضور کی پاک توجہ غلاموں کی طرف ہوتی ہے، تو جب حضور کی نگاہ کرم ہو اور ادھر غلام اپنے آقا کو یاد کر رہا ہو تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہو جائیں گے۔ اور راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور درود سن کر، سلام سن کر، اپنے امتی کو درود و سلام پڑھتا ہوا مشاہدہ فرما کر میرے آقا اپنے غلاموں کو سلامتی کی دعائیں عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ ہر شخص اپنے اندر جھانک کر ذرا سوچے، جسے حضور سلامتی کی دعا دے دیں اس کے قریب دکھ کیا کرنے آئے گا۔ حضور تو وہ ہیں جن کے مرضی اور منشا کو اللہ بہت جلد پورا فرما دیتا ہے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے رب کو اپنے محبوب کی مرضی کو پورا کرنے میں جلدی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ویسے یہ معاشرے میں بھی جملہ بڑا زبان زد عام ہے کہ اس بارگاہ میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ بعدوں کا دیر لگ جاتی ہے اور یہ ہماری بات نہیں ہے، قرآن پاک پڑھنے سے پتہ چلتا ہے بڑے اللہ کے نبی ایسے گزرے ہیں کہ دعائیں مانگتے مانگتے مانگتے، مثلا ایک نبی ہیں جن کا واقعہ تیسرے پارے میں موجود ہے کہ دعائیں مانگتے مانگتے بوڑھے ہو گئے، ان کی زوجہ محترمہ بانجھ ہو گئیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یہ سورہ آل عمران ہے۔ ساری زندگی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک دعائیں کرتے رہے، اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ دعا قبول کب ہوئی؟ جب آپ بوڑھے ہو چکے تھے اور بیوی بالکل بانجھ ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا اے اللہ اب تو مجھے کیسے اولاد عطا فرمائے گا، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے۔ تو رب نے فرمایا میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ تو اللہ نے یحییٰ نام کا بیٹا، اللہ کا نبی، نبی کو بیٹا عطا فرمایا تو اسے بھی نبی بنایا۔ تو اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے لیکن بہت دیر ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں عجیب معاملہ ہے، بس ادھر مصطفیٰ کی منشا ہوئی، اللہ خالق کائنات نے فوراً اپنے محبوب کے منشا کو پورا فرما دیا۔ تو اس لیے نبی صاحب فرماتی ہیں میں نے رب کو اس میں بڑی جلدی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو بھی حضور دعا کرتے، جو بھی حضور کا ارادہ ہوتا، حضور کی منشا ہوتی، تو اللہ بہت جلد اپنے محبوب کی منشا کو پورا فرما دیتا تھا۔ اس کی ایک مثال تحویل قبلہ ہے۔ یہ جو کل سے شروع ہو رہا ہے، شعبان کا مہینہ تھا، مدینہ المنورہ کی دھرتی، حضرت عثمان غنی کا کنواں، بئر عثمان، ظہر کی نماز حضور پڑھا رہے ہیں۔ شعبان المعظم کے مہینے میں حضور ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز پڑھاتے ہوئے خیال آ گیا، اے اللہ یہودیوں کی کتاب تورات، میرے امتیوں کی کتاب قرآن،
یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، میری امت مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھتی ہے۔ ان کا دین الگ، میرا دین الگ، ان کی تہذیب الگ، میری تہذیب الگ۔ حضور اکثر فرماتے تھے کہ یہودیوں کی مخالفت کیا کرو۔ فرماتے یہودی ننگے سر پھرتے ہیں، تم امامیں باندھو۔ یہودی داڑھیاں مڈاتے ہیں، مونچھیں بڑھاتے ہیں، تم مونچھیں چھوٹی کرو اور داڑھیاں بڑھاؤ۔ اس طرح کے کئی فرامین حضور کے ملتے ہیں۔ تو میرے آقا کے دل میں خیال آ گیا کہ اے اللہ، میں تو امت کو مخالفت کرنے کا کہتا ہوں، میں بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، یہودی بھی اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو میرے بابا کے بنائے ہوئے کعبۃ اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دیتا۔ ظہر کی نماز ہے، 2 رکعتیں پڑھی جا چکی ہیں، 2 رکعتیں باقی ہیں۔ حضور کو جیسے خیال آیا، پھر حضور بھی جانتے تھے کہ مجھے خیال آ گیا ہے تو اللہ بہت جلد میرے خیال کو پورا فرما دے گا۔ تو دوسرا پارے کا پہلا رکوع کبھی پڑھ کر دیکھیں۔ جب حضور کے دل میں خیال آیا تو حضور نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، تو رب نے اسی وقت آیت نازل فرمائی، فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے محبوب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے ہیں، تو فرمایا میں ضرور آپ کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے آپ کا رخ اس کی طرف پھیر دوں گا جس قبلے کو آپ پسند فرمائیں۔ تو اس جیسے مضمون کو مد نظر رکھ کر بزرگان دین نے بہت خوبصورت بات ایک شعر میں کہہ دی، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یہ چاہتا ہے میرا محبوب راضی ہو جائے۔ تو حضرات محترم، یہ قرآن میں موجود ہے، حدیثوں میں قصہ موجود ہے، تاریخی حقائق ہیں۔ وہ جگہ جہاں حضور نماز پڑھا رہے تھے اور دل میں خیال آیا تھا اور قبلہ فوراً بدلنے کا آرڈر آ گیا تھا، آج اس جگہ پر مسجد قبلتین بنی ہوئی ہے، اور اس مسجد میں مکہ شریف اور فلسطین اپوزٹ سمتیں، یعنی جیسے یہ ہماری مسجد ہے، اس کا رخ مغرب کی طرف ہے، تو مسجد قبلتین کا اب جو رخ ہے وہ شمال کی طرف ہے، کیونکہ مدینہ شریف سے مکہ شریف شمال کی سمت میں ہے، اور فلسطین وہاں سے جنوب کی سمت میں ہے۔ تو اس وقت یعنی پتہ نہیں کتنی مسجدیں شہید ہوئی اور بنی، اب جو مسجد بنی ہوئی ہے مسجد قبلتین، اس کے آج بھی 2 محراب ہیں۔ ایک محراب وہ ہے جو شمال کی جانب ہے جہاں امام کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے، اور دوسرا جو اس کا محراب ہے وہ مرکزی دروازے کے اوپر بنایا ہوا ہے، بالکل اس کے سامنے۔ جو بھی وہاں جاتا ہے وہ ان 2 محرابوں کو دیکھ کر میرے آقا کی اس شان کو یاد کرتا ہے۔ وہ کیا وقت تھا کہ جب حضور نے 2 رکعتیں پڑھ لی تھیں، 2 باقی تھیں، حضور کی منشا ہوئی تو اللہ نے 2 رکعتیں پڑھنے کی دیر کرنا بھی گوارا نہیں فرمایا، فرمایا محبوب میں تو وحدہ لا شریک ہوں، میں نے کوئی اسمبلی تو نہیں بلانی، میں نے کسی سے مشورہ تو نہیں کرنا، تو میرا محبوب ہے، میں تیرا معبود ہوں، تیری خواہش ہو گئی ہے تو جو بقیہ 2 رکعتیں ہیں وہ آپ اسی سمت کی طرف منہ کریں جسے آپ پسند فرمائیں۔ یعنی اس جیسی باتوں کو آپ ذرا سوچیں، یہ تو خواہش ہے، مرضی ہوئی تو اللہ نے پوری کر دی، جی انگلی اٹھی تو اللہ نے چاند توڑ دیا۔ جس کے درود و سلام کو ملاحظہ فرما کر میرے آقا کہہ دیں کہ اے اللہ میرے اس امتی کو سلامتی عطا فرما، تو پھر اس امتی کا کیا بھاگ سنورے گا، اس کے کیا نصیب ہوں گے، اس کی کیا شان اور عظمت ہوگی۔ اور سوچیں اللہ اس پر کتنی سلامتیاں نازل فرمائے گا، اللہ اسے کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو آج ہر بندہ پریشان ہے، کوئی روزگار کی وجہ سے، کوئی قرض کی وجہ سے، کوئی بیماریوں کی وجہ سے، کوئی اولاد کی وجہ سے، کوئی رشتہ داریوں کی وجہ سے، کوئی کس معاملے سے، کچھ کس معاملے سے۔ تمام پریشانیوں کا حل اس بات میں ہے، آپ ہر وقت اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں، اللہ سارے دکھ درد اور پریشانیاں دور فرمائے۔ تو جمعۃ المبارک کے دن خاص اہتمام ہونا چاہیے، حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھیں، اور جن لفظوں سے پڑھیں کوئی پابندی نہیں ہے۔ درود ابراہیمی پڑھیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز میں وہ پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام،
مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جو درود جس بولی میں آپ کو آتا ہے، درود کا مطلب ہے حضور کو دعائیں دینا، حضور کو دعائیں دینا، حضور کی آل کو دعائیں دینا. جی جیسے کوئی سائل کسی دروازے پر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے بھی تیرے بچوں کی خیر، تیری اولاد کی خیر، تو گھر والا خوش ہو کر اسے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے. تو ہم اللہ کے در کے سوالی ہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے کہ تیرے باپ دادا کی خیر، تیری اولاد کی خیر. اللہ تو اولاد سے پاک ہے. یہ سیٹ اپ اللہ نے بنایا ہے. اللہ فرماتے ہیں تم میرے محبوب کی خیر مانگو، میں تم پر خیر ہی خیر نازل کروں. تو ہم جو حضور کی خیر مانگیں، حضور کے لیے سلامتی مانگیں، حضور کے لیے رحمتیں مانگیں، اس کے بدلے میں اللہ ہمیں رحمتیں عطا فرماتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ ہم پر کرم فرماتے ہیں. کیونکہ حضور تو خود سراپا رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہمارے کہنے سے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ رحمت ان پر برسے گی، وہ تو اللہ خود، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ فرماتے ہیں میں خود اپنے یار پر درود بھیجتا ہوں. جب وہ خود بھیجتا ہے تو ہمارے کہنے سے یہ ہوگا کہ ہمیں حضور کی نگاہ کرم نصیب ہو جائے گی. اور دوسری بات جو میں آج کے مختصر وقت میں بیان کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ ہمیں کچھ ضروری باتیں سیکھتے رہنا چاہیے. ان ضروری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا لقنوا موتاکم، اپنے مردوں کو کلمے کی تلقین کیا کرو. ہمارے گھر میں، معاشرے میں، ہماری زندگی میں کئی ایسے موڑ گزرے ہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے کسی کی ڈیتھ ہو رہی تھی، ہماری آنکھوں کے سامنے پتہ چلا جناب اس کے نبض رک گئی ہے، دھڑکن بند ہو گئی. تو جب کبھی ہماری زندگی میں کوئی ایسا موڑ آ جائے، ہمارے سامنے کسی کا اختتام ہو رہا ہو، ہمارے سامنے کسی کی جان نکل رہی ہو، تو اس وقت ہمیں یہ تو یاد ہوتا ہے کہ 1122 پہ کال کرنی ہے، 15 پہ کال کرنی ہے، پولیس کو اطلاع کرو، یہ کرو وہ کرو، رشتہ داروں کو بلاؤ، فون کرو. لیکن یہ ساری باتیں ہمارے لیے ہیں. وہ عمل جس کا براہ راست تعلق اس مرنے والے کے ساتھ ہے، سب سے بڑی خیر خواہی اور وفاداری اس وقت جو آپ مرنے والے کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ کلمے کی تلقین ہے. مرنے والے کو کلمے کی تلقین کرو. اور تلقین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس زور زور سے کلمہ پڑھو. اس کو کہنا نہیں ہے کہ تو کلمہ پڑھ، اس لیے کہ موت کا جو لمحہ ہوتا ہے وہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے. یعنی جو یہ کہتے ہیں نا کہ بندہ اپنے آپ سے تنگ ہے، اس جملے سے بھی زیادہ سیریس سچویشن ہوتی ہے. آپ اس کو کہیں کلمہ پڑھ، اگر ایسی سچویشن اور پریشانی میں وہ کہتے ہیں نہیں پڑھتا تو وہ تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، مرتے وقت اس نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا. تو آپ نے اس کو کہنا نہیں ہے، آپ اس کے پاس زور زور سے پڑھیں تاکہ اس کا مائنڈ بنے، اس کا اپنا ارادہ بنے کہ میں بھی کلمہ پڑھوں. تو مرنے والے کے پاس کلمہ پڑھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمے کی تلقین تب تک کرتے رہیں جب تک وہ زبان ہلا سکتا ہے. اور جس کا خاتمہ کلمے پر ہو گیا اور آپ اگر اس کا سبب بن گئے تو یقیناً میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ راستے پر جا رہے ہیں، راستے پر کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی ایسی چیز پڑی ہے جو گزرنے والے کو تکلیف دے گی. حضور فرماتے ہیں اگر کوئی ہٹا دے تو میں ضامن ہوں اس کے بدلے میں اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے. تو آپ نے کانٹے کی تکلیف سے کسی کو بچا دیا، صدقے کا ثواب ہے. اگر آپ نے کلمے کی تلقین کی اور وہ جہنم کی آگ سے بچ گیا تو اللہ اور اللہ کے رسول آپ پر کتنا راضی ہے. کلمے کی تلقین کریں، ہمیشہ یاد رکھیں اور زور زور سے کلمہ پڑھیں. جس کی زبان پر آخری وقت میں کلمہ جاری ہو گیا، میرے آقا فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا اور کلمہ پڑھتے ہوئے مر گیا، میرے آقا فرماتے ہیں اس کلمے کی برکت سے وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو گئے. اس مسئلے کو سمجھ لینے کے ساتھ اب اس کا دوسرا پہلو بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اکثر ایسا دیکھا گیا ہے بندہ جیسی عادت بنا لے پھر وہی عادت چلتی رہتی ہے.
خصوصاً موت کے وقت تو بندے کی عادت ہی ہے جو جس طرف پھر جائے، ورنہ وہ اس وقت کو سوچنے سمجھنے کو فیصلہ کرنے کی جو سچویشن میں نہیں ہوتا۔ تو ہم زندوں کے لیے تو یہ ہے کہ ہم مرنے والے کو کلمہ کی تلقین کریں۔ اب ظاہر ہے ہم یہ مسئلہ اگر خود سیکھیں گے، دوستوں کو سکھائیں گے، جن کا بیٹھنا اٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا ہمارے ساتھ ہے، اگر ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی کسی کو فائدہ پہنچائے، یا یہ ہے کہ ہم نے کسی کو بتایا ہوا ہو اور وہ ہمیں فائدہ پہنچا دیں۔ اب دو بندے اکٹھے رہتے ہیں، ایک روم میں ایک کمرے میں رہتے ہیں، اور دونوں اگر اس مسئلے کو ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہتے ہیں، اگر ایسا ہو گیا کہ کسی ایک کا اختتام ہو، زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو اگر کسی کی زندگی کا اختتام ہو جائے گا تو وہ دوسرا کلمہ پڑھے گا، اس کو فائدہ ہوگا۔ تو تلقین کرنے والے کے لیے تو یہ حضور کا فرمان تھا جو میں نے آپ کو سنا دیا۔ اب ہم سب کو یہ بھی عادت بنانی چاہیے کہ اگر ہم سنیں کہ کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے تو ہم بھی کلمہ پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ کسی کو کلمہ پڑھتے سنیں، ہم بھی کلمہ پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ یہ عادت جب ہمارے دل و دماغ میں رچ بس جائے گی، اگر اللہ نے کرم فرمایا ہمارے اختتام کے وقت کسی نے کلمہ کی تلقین کر دی، تو چونکہ عادت جو ہوگی تو ہماری زبان پر بھی کلمہ جاری ہو جائے گی۔ اور اگر بندہ مائنڈ یہ بنا لے، یہ اکثر مساجد میں اکثر جگہوں پر ایک سلسلے بنے ہوئے ہوتے ہیں، نماز کے بعد لوگ کلمہ شریف کا ورد کرتے ہیں، تو کئی لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ مل کر ذکر کرتے ہیں اور کوئی لوگ نہیں کرتے، تو ان کی ایک پھر عادت سی بن جاتی ہے، ایک وہ ماحول سا بن جاتا ہے، یعنی پھر نہ پڑھنے والوں کو پڑھنا عجیب سا لگنے لگتا ہے اور پڑھنے والوں کو نہ پڑھنا عجیب سا لگنے لگتا ہے۔ یہ اپنی ہر بندے کی ایک فیلنگ ہے، ایک سسٹم اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ تو اگر ہم عادت یہ بنائے رکھیں ساری زندگی میں کہ نماز کے بعد محفل میں کہیں بیٹھے تھے، ایک نے کلمہ پڑھا، دوسرے نے شروع کر دیا، تیسرے نے شروع کر دیا، تو اگر یہ کلمہ سن کر کلمہ پڑھنے کی عادت بنی ہوئی ہوگی تو یہ عادت سبب بن جائے گی کہ آخری وقت بھی ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہماری وہ مائنڈ ہی یہ بنا ہوا ہو کہ یہ پڑھ رہے میں کیوں پڑھوں، تو پھر ذرا سوچیں، اگر اس آخری لمحے میں یہ خطرناک مرحلہ آ گیا اور عادت کے مطابق جب سب پڑھ رہے ہوں گے تو ہم نے نہ پڑھا، پھر تو بہت بڑا نقصان ہے، پھر تو تباہی ہے۔ تو اس لیے کلمہ کی تلقین کرنی چاہیے، یہ ایک پہلو ہے مسئلے کا، اور پھر کلمہ سن کر کلمہ پڑھنے کی عادت سب کو بنا لینی چاہیے، تاکہ جہاں بھی کلمہ پڑھا جا رہا ہو تو ہم مل جائیں ساتھ۔ کلمہ ہے، حضور کا نام ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کلمہ پڑھنے کی، درود پڑھنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، نہ قرآن میں متعین کیا گیا نہ حدیث میں متعین کیا گیا۔ آپ نماز سے باہر بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد سے باہر بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں، گاڑی پر بیٹھے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اور ان دو چیزوں کے لیے کوئی وضو بھی شرط نہیں ہے کہ آپ وضو کے بغیر کلمہ نہ پڑھ سکیں، آپ وضو کے بغیر درود نہ پڑھ سکیں۔ تو کلمہ اور درود جو ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں حرز جاں بنا لینا چاہیے ہر وقت۔ وہ ایک صحابی رسول تھے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کوئی ایسی وصیت مجھے فرما دیں، نصیحت فرما دیں کہ بلے بلے ہو جائے۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھا۔ کلمہ اور درود سے بڑا تو کوئی اور ذکر نہیں ہے۔ تو یہ نماز میں بھی کلمہ اور درود ہے۔ ہم اتحیات پڑھتے ہیں تو پھر وہ آخر میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، یہ کلمہ ہے۔ اس کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اسی طرح درود اور کلمے کا بیان قرآن میں ہے، حدیث پاک کا ذخیرہ بھرا پڑا ہے۔ تو ہمیں کلمہ اور درود پڑھتے وقت کبھی رکاوٹ والا مائنڈ نہ بنائیں کہ یہاں مجھے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، یہاں پڑھنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کلمہ جب بھی پڑھیں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، درود جب بھی پڑھیں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ درود پاک کی حدیث میں بیان کر چکا۔ الدر المنظوم کتاب ہے، اجھ شریف کے بہت بڑے صاحب مزار بزرگ ہیں، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی، انہوں نے فارسی زبان میں کتابیں لکھی ہیں۔ تو اس کتاب میں وہ ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو بندہ کہے نا لا الہ الا اللہ، لام کی لا کو لمبا کر کے لا الہ الا اللہ، ایک بار جو کلمہ پڑھے، وہ فرماتے ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں جی، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے 4000 کبیرہ گناہ معاف ہو جائے۔ ایک بار پڑھے 4000 کبیرہ گناہ معاف۔
ہم نماز کے بعد کی عادت بنا لیں، نماز سے پہلے کی عادت بنا لیں، ایک تسبیح پڑھنے کی عادت بنا لیں، محفل میں بیٹھ کر پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ ایک بار پڑھنے کا اتنا فائدہ ہے، جو پوری تسبیح کلمے کی پڑھتا ہے اللہ اسے کتنا فائدہ عطا فرمائے گا۔ تو کلمہ اور درود سے اپنی زبانوں کو تر رکھو، کلمہ اور درود سے اپنی زبانوں کو تر رکھو، کلمہ اور درود سے اپنی زبانوں کو تر رکھو۔ یہ سب سے بڑے وظیفے ہیں، سب سے بڑے وظیفے ہیں۔ اسی کی بدولت خاتمہ بالایمان نصیب ہوگا، اسی کی بدولت خاتمہ بالخیر نصیب ہوگا۔ دوسروں کو تلقین کرو، خود پڑھنے والے بن جاؤ، یہ آخرت کی بھلائی ہے اور یہ بہت بڑے ثواب کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں کلمہ اور درود سے ناطہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا